لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 39 سے تلاوت کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثلۃ من الاولین، ایک بڑی جماعت اگلوں سے، وثلۃ من الآخرین، اور ایک بڑی جماعت پچھلوں میں سے ہوگی۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور بائیں ہاتھ والے کیسی خستہ حالت ہوگی بائیں ہاتھ والوں کی۔ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ، یہ بدنصیب جھلستی لو اور کھولتے ہوئے پانی میں۔ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ، اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے۔ لا بارد ولا کریم، نہ یہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ آرام دہ۔ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، بے شک یہ لوگ پہلے بڑے خوشحال تھے۔ وکانوا یصرون علی الحنث العظیم، اور وہ اصرار کیا کرتے تھے بڑے بھاری گناہ پر۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، اور کہا کرتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا کو بھی یہ ناممکن ہے۔ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، آپ فرما دیجئے بے شک اگلوں کو بھی اور پچھلوں کو بھی۔ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، سب کو جمع کیا جائے گا ایک مقررہ وقت پر، ایک جانے ہوئے دن میں۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر تمہیں اے گمراہ ہونے والو، اے جھٹلانے والو۔ لآکلون من شجر من زقوم، حکمن کھانا پڑے گا زقوم کے درخت سے۔ فمالئون منها البطون، پس تم بھرو گے اس سے اپنے پیٹوں کو۔ فشاربون علیہ من الحمیم، پھر پینا پڑے گا اس پر کھولتا پانی۔ فشاربون شرب الہیم، اس طرح پیو گے جیسے پیاس کا مارا اونٹ پیتا ہے۔ ھذا نزلہم یوم الدین، یہ ان کی ضیافت ہوگی قیامت کے دن۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، آج غور کرو ہم نے ہی تم کو پیدا کیا ہے، پس تم قیامت کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ افرأیتم ما تمنون، بھلا دیکھو تو جو منی تم ٹپکاتے ہو۔ اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اور سچ سچ بتاؤ کیا تم اس کو انسان بنا کر پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم ہی نے مقرر کی ہے تمہارے درمیان موت اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں۔ علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، کہ تمہاری جگہ تم جیسے اور لوگ پیدا کر دیں اور تم کو ایسی صورت میں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اور تمہیں اچھی طرح علم ہے اپنی پہلی پیدائش کا، پس تم اس میں کیوں غور و خوض نہیں کرتے؟ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ، کیا تم نے غور سے دیکھا ہے جو تم بوتے ہو؟
أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، سچ سچ بتاؤ کیا تم اس کو اگاتے ہو یا ہم ہی اس کو اگانے والے ہیں؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، اگر ہم چاہیں تو اس کو چورا چورا بنا دیں پھر تم کفِ افسوس ملتے رہ جاؤ۔ انا لمغرمون، ہائے ہم تو قرضوں کے بوجھ تلے دب کر رہ گئے۔ بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو ہیں ہی بڑے بد نصیب۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے غور سے دیکھا ہے پانی جو تم پیتے ہو؟ اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، سچ سچ بتاؤ کیا تم نے اس کو بادل سے اتارا ہے یا ہم ہی اتارنے والے ہیں؟ لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہتے تو اس کو کھاری بنا دیتے پھر تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ افرأیتم النار التي تورون، کیا تم نے غور سے دیکھا ہے آگ کو جو تم سلگاتے ہو؟ اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، سچ سچ بتاؤ کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم ہی پیدا کرنے والے ہیں؟ نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین، ہم نے ہی بنایا اس کو نصیحت اور فائدہ مند مسافروں کے لیے۔ فسبح باسم ربک العظیم، تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح کیجیے اپنے رب عظیم کے نام کی۔ یہ سورہ واقعہ کا دوسرا رکوع ہے۔ اس سے پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے اہل جنت کا ذکر فرماتے ہوئے ان کو جن نعمتوں سے نوازا جائے گا ان کا تذکرہ فرمایا تھا۔ اب اس رکوع کی ابتدا میں اہل جنت کا ہی ذکر ہے اور پھر اہل جہنم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کا وہاں کیا حال ہوگا، کن مشکلات سے ان کو دوچار ہونا پڑے گا۔ تو اہل جنت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک بڑی جماعت اگلوں سے اور ایک بڑی جماعت پچھلوں میں سے ہوگی، یعنی جس طرح پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ جنت میں جانے والے کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جو سبقت لے جانے والے یعنی مقربین، تو جو اللہ کے مقرب بندے ہیں ان کی تعداد تو کم ہوگی، لیکن جو عام اہل جنت ہیں جو جنتی لوگ ہیں ویسے تو بہت سارے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو جنت میں جانے والے ہوں گے عمومی طور پر تو ایک بڑی جماعت اگلوں کی بھی ہوگی اور ایک بڑی جماعت پچھلے لوگوں کی بھی ہوگی جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے۔ گو کہ مقربین کی تعداد جو ہے جو اللہ کے مقرب ہیں ان کی تعداد کم ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جو لوگوں کی صفیں بنائی جائیں گی تو وہ 120 صفیں ہوں گی، ان 120 صفوں میں سے 80 صفیں میری امت کی ہوں گی، یعنی بقیہ جو صفوف ہوں گی وہ باقی انبیاء کرام علیہ السلام کی ہوں گی اور 80 صفیں جو ہیں وہ صرف میری امت کی ہوں گی۔ تو یہ ایک بہت بڑی تعداد یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی ہوگی۔ اور پھر حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دکھایا گیا اور میں نے دیکھا کہ محشر کے دن جب انبیاء کرام علیہ السلام اپنی امتوں کے ساتھ آئیں گے تو میں نے ایسے نبی بھی دیکھے کہ جن کے ساتھ صرف ایک شخص تھا، کسی کے ساتھ 2 لوگ تھے، کسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا گروہ تھا، کسی کے ساتھ کچھ زیادہ لوگ تھے، اور ایسے بھی تھے کہ جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، ایسے بھی نبی گزرے جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ اور جب میری امت دکھائی گئی تو اس سے پورا ایک یعنی کنارہ ایک سائڈ کا وہ بھر چکا تھا اور مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے، یعنی اتنی کثیر تعداد جو ہے وہ آپ کی امت کی ہوگی۔ تو فرمایا کہ ایک بڑی جماعت اگلوں سے بھی اور ایک بڑی جماعت پچھلے لوگوں میں سے بھی ان لوگوں کی ہوگی کہ جو جنت میں داخل ہونے والے ہوں گے،
اور پھر جس طرح کی حدیث شریف میں آئے کہ ان میں سے 70,000 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں سے 70,000 وہ ہوں گے کہ جو بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ اور پھر جو اللہ رب العزت نے ان اصحاب الشمال کا ذکر کیا، ان بد نصیب لوگوں کا تذکرہ فرمایا یہاں پر کہ جو عرش کے بائیں جانب ہوں گے اور جن کو ان کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے گئے ہوں گے، اور جو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی بائیں جانب تھے، فرمایا کہ اور بائیں ہاتھ والے کیسی خستہ حالت ہوگی بائیں ہاتھ والوں کی، یہ بد نصیب جھلستی لو اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے، یعنی ان کو سخت گرمی کے اندر رکھا جائے گا، اور جب پینے کے لیے پانی مانگیں گے تو وہ بھی کھولتا ہوا پانی ہوگا، اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے۔ سایہ بھی جو ہے وہ سیاہ دھوئیں کا ہوگا، یعنی جس سے انسان کی سانس ہی گھٹنے لگے۔ جب بادل ہوتے ہیں اور ہوا بند ہو جائے، گرمی ہو، تو کس طریقے سے انسان کو جو ہے پسینہ آنے لگتا ہے اور سانس گھٹنے لگتی ہے، تو فرمایا کہ وہ تو سیاہ دھواں ہوگا اور جہنم کا دھواں ہوگا، اس سائے کے اندر وہ جو ہے ہوں گے، نہ یہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ آرام دہ، اس کے اندر کوئی ٹھنڈک نہیں ہوگی اور نہ کوئی فرحت محسوس ہوگی، نہ کوئی آرام محسوس ہوگا، بلکہ گھٹن محسوس ہوگی۔ بے شک یہ لوگ پہلے بڑے خوشحال تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس عذاب سے دوچار کیوں کیا جائے گا؟ فرمایا کہ دنیا میں ہم نے ان کو بڑا مال اور دولت دیا تھا، ان کے پاس دنیا کی ہر طرح کی شے موجود تھی، دنیا کے اندر جو یہ چاہتے تھے ہم ان کو عطا کر دیتے تھے، دنیا کی ساری نعمتوں سے، دنیا کے سارے ساز و سامان سے ہم نے ان کو مالا مال کر دیا تھا، لیکن یہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے اور ہمارے احکام کی تعمیل کرنے کے بجائے اپنی خواہشات کی پیروی میں مصروف رہتے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ فرمایا کہ ان کو ہم نے دنیا میں خوشحال بنایا تھا اور وہ اصرار کیا کرتے تھے بڑے بھاری گناہ پر، چونکہ دنیا کا ساز و سامان ان کے ہاتھوں میں تھا، اس لیے بجائے نیک کام کرنے کے برے کاموں پر جو ہے یہ ابھارا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ظاہر بات ہے کہ ہمارے پاس مال ہے، مال ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ خوش ہے، تو مال ہونے کا مقصد یہ تو نہیں کہ اللہ خوش ہے۔ اللہ خوش تو تب ہے کہ جب اللہ نے مال دیا ہے تو اس کو اس کی راہ میں خرچ کیا گیا، اس کی رضا کے مطابق، اس کے حکم کے مطابق خرچ کیا گیا تو اللہ خوش ہے۔ لیکن اگر وہ مال جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کے حکام کے برعکس اس کو استعمال کیا گیا، وہی مال وبال جان ہے، وہی انسان کے لیے ایک توق کا باعث بن جائے گا، اس کے گلے میں اس توق بنا کر جو ہے پہنایا جائے گا۔ تو فرمایا کہ وہ اصرار کیا کرتے تھے بڑے بھاری گناہ پر، اور کیا کہا کرتے تھے؟ کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مر کر مٹی بن جائیں اور پھر ہمیں زندہ کیا جائے؟ یہ ناممکن بات ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا کو بھی ایسا کیا جائے گا؟ ان کو بھی دوبارہ کھڑا کیا جائے گا؟ تو انکار کیا کرتے تھے کس کا؟ دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے کا، دوبارہ حساب کتاب کے بارے میں کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں کوئی حساب بھی دینا ہے، اس زندگی کے بارے میں ہم نے بتانا ہے کہ ہم نے وہاں کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ہے، تو وہ اس پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ فرمایا کہ آپ فرما دیں کہ بے شک اگلوں کو بھی اور پچھلوں کو بھی سب کو جمع کیا جائے گا ایک مقررہ وقت پر، ایک جانے ہوئے دن میں، یعنی اللہ نے اس کا ایک دن مقرر کر دیا، اس کا ایک خاص وقت متعین کر دیا ہے، اس دن اگلے پچھلے سب جمع ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف تمہیں جمع کیا جائے گا اور تمہارے باپ دادا جا چکے ان کو نہیں جمع کیا جائے گا۔ فرمایا کہ سب کو ایک دن اکٹھا کر دیا جائے گا، اگلوں کو بھی پچھلوں کو بھی، سب ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے اور اس وقت حساب لیا جائے گا۔ پھر تمہیں اے گمراہ ہونے والوں، اے جھٹلانے والوں، یعنی اب سب کچھ جب جمع کیا جائے گا وہاں تمہاری مہمان نوازی کیسے کی جائے گی؟ فرمایا کہ حکمن کھانا پڑے گا زقوم کے درخت سے، یہ ایک نہایت ہی کڑوا، نہایت ہی بدبودار اور نہایت کانٹوں والا درخت ہے۔ فرمایا کہ اس سے تمہیں ضرور کھانا پڑے گا، یعنی یہ زقوم جو ہے جہنمیوں کے لیے کھانے کے لیے ہوگا، ان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا اور اس کو وہ کھائیں گے، پس تم بھرو گے اس سے اپنے پیٹوں کو۔ دنیا کے اندر تم نے لذتیں حاصل کرتے ہوئے بڑے اچھے اچھے کھانے کھائے تھے، اور دنیا کے اندر تم جو ہے اس آخرت کی فکر ہی نہیں کیا کرتے تھے، اور بڑے ذوق اور شوق سے
کھانوں کو تناول کیا کرتے تھے، لیکن آج تمہاری مہمان نوازی کس سے کی جا رہی ہے؟ زقوم سے کی جا رہی ہے، جس کو یعنی جب پیٹ میں لے جائیں گے تو بھی مصیبت، اور نہ لے جائیں تو بھی بھوک جو ہے وہ کھائی جا رہی ہے، بھوک سے جو ہے تڑپ رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس کو تم اپنے پیٹوں میں جب لے جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر پینا پڑے گا اس پر کھولتا پانی۔ اب یہ ایسا کھانا ہوگا کہ پیٹ میں جاتے ہی طلب ہوگی کہ پانی پیا جائے، یہ ایسا پانی ہے، ایسا کھانا ہے کہ پانی کی طلب، اس طرح پیو گے جیسے پیاس کا مارا اونٹ پیتا ہے۔ اب پانی جو دیا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ پیپ ہوگی، جہنمیوں کے جو پیپ ہے وہ ساری پیپ، اور وہ کھولتی ہوئی یعنی کھولتے ہوئی ابلتا ہوا پانی جو ان کو دیا جائے گا، اور جب وہ دیا جائے گا تو یہ نہیں ہے کہ اس سے رک جائیں گے، بلکہ اس کو ایسے پئیں گے، فرمایا کہ جس طریقے سے شدید پیاس میں جو اونٹ پیتا ہے وہ پیتا چلا جاتا ہے، ایسے اس کو پئیں گے، اور جب اس کو پئیں گے تو سب کچھ باہر نکل آئے گا، یعنی وہ بھی جلا کر راکھ کر دے گا انسان کو۔ تو فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ یہ ان کی ضیافت ہوگی قیامت کے دن۔ قیامت کے دن ان کی مہمان نوازی اس طریقے سے کی جائے گی کہ جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے احکام سے روگردانی کی، اور اللہ اور اس کے رسولوں کو جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتے رہے۔ آج غور کرو، ہم نے ہی تم کو پیدا کیا ہے، بس تم قیامت کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ اب اللہ تعالیٰ نے ان عام چیزوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جن کے اندر ہم صبح اور شام کرتے ہیں، جو ہمارے ارد گرد ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں، لیکن ہم کبھی ان پر غور نہیں کرتے۔ قرآن جو ہے وہ ہمارے شعور کو بیدار کرنا چاہتا ہے، اور ہمیں کہتا ہے کہ تم آنکھیں بند کر کے کیوں چلتے ہو؟ اپنے ارد گرد، اپنے ماحول میں، اپنی ذات میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تو فرمایا کہ غور کرو، ہم نے ہی تم کو پیدا کیا ہے، بس تم قیامت کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ بھلا دیکھو تو جو منی تم ٹپکاتے ہو، اور سچ سچ بتاؤ، کیا تم اس کو انسان بنا کر پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ یعنی فرمایا کہ تم اپنی حقیقت پر غور تو کرو۔ تم ایک ناپاک قطرہ تھے، ایک ناپاک قطرہ جو ہے وہ ماں کے رحم میں گیا، اور وہاں پر بھی ایک ایسا کیڑا کہ جس کو خوردبین کے بغیر دیکھ بھی نہیں سکتے، وہ ایک انڈے میں داخل ہوا، اور اس انڈے میں ایک شکل بنتی چلی گئی۔ اب اس میں سے پھر انسان کی شکل بنانا، پھر اس کے اعضاء پورے بنانا، پھر اس کو ایک پوری خوبصورت شکل دے دینا، پھر اس کو مرد یا عورت بنا دینا، یہ سارا کس کا کام ہے؟ فرمایا کہ یہ سب کچھ کرنے والا کون؟ اور ان کی شکلوں کو بھی مختلف رکھنا، ہر ایک کی شکل کو مختلف، ہر ایک کو صلاحیتیں مختلف عطا فرمانا، یہ سب کس کا کام ہے؟ فرمایا کہ کیا تم اس کو انسان بنا کر پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ یعنی ظاہر بات ہے کہ یہ کام اللہ رب العزت کا ہی ہے، وہی یہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے۔ فرمایا کہ ہم ہی نے مقرر کی ہے تمہارے درمیان موت، اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں۔ فرمایا جس طریقے سے تخلیق کا کام ہمارا ہے، ہم پیدا کرنے والے ہیں، موت دینا بھی ہمارا کام ہے۔ وقت سے پہلے کوئی اگر چاہے کسی انسان کو کہ وہ دنیا سے چلا جائے، ایک گھڑی، ایک لمحہ بھی پہلے انسان دنیا سے نہیں جا سکتا، اور جب وقت آ جائے کوئی یہ چاہے کہ ایک گھڑی، ایک لمحہ یہ دنیا کے اندر رک جائے، تو فرمایا کہ نہیں رک سکتے۔ کیوں نہیں رک سکتے؟ یہ نظام ہمارا ہے، یہ قانون ہمارا ہے، یہ قانون ہم نے بنایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہمارے قانون کے مطابق تم دنیا میں آتے ہو، اور ہمارے قانون ہی کے مطابق تم دنیا سے چلے جاتے ہو، لیکن کیا بات ہے تم اس پر غور کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر ہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری جگہ تم جیسے اور لوگ پیدا کر دیں، یعنی ہمیں اس بات پر بھی قدرت حاصل ہے کہ تمہیں لے جائیں، تم اس دنیا سے چلے جاؤ، اور پھر تمہاری جیسی ایک اور مخلوق پیدا کر دیں، اور تم کو ایسی صورت میں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے۔ ایسی صورت کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی ہم ظاہری دنیا کے اندر تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری یہ زبان جو ہے، یہ زبان بولتی ہے، لیکن ہم نے کبھی غور کیا کہ اس زبان کو بولنے کی صلاحیت کس نے عطا کی ہے؟ اللہ نے عطا کی ہے۔ اس نے اس کے اندر بولنے کی صلاحیت پیدا کی تو یہ بولنے لگی۔ تو فرمایا کہ ہم تمہیں ایک دوسری شکل میں پیدا کریں گے، یعنی دنیا کے اندر ہم آئے، کیسے آئے؟ ایک بچے کی شکل میں پیدا ہوئے، اور ایک اسٹیج جو ہے، اسٹیج کے اوپر اسٹیج، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم پرورش پاتے ہوئے جوان ہوئے، بڑے ہوئے، اور اس طریقے سے دنیا سے چلے گئے۔ فرمایا کہ ہم وہاں تمہیں جیسے تھے ویسے ہی کھڑا کر دیں گے،
جوان تھے تو جوان، بوڑھے تھے تو بوڑھے، تمہیں کھڑا کر دیا جائے گا۔ اور پھر کیا ہوگا، یہاں دنیا میں صرف زبان بولتی تھی، وہاں تمہارے تمام اعضاء کا حکم دیں گے اور وہ سارے بولنے لگیں گے، تمہاری زبان کو بند کر دیا جائے گا۔ اعضاء خود بولیں گے، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، جسم کے دیگر جو اعضاء ہیں وہ سب بولیں گے۔ فرمایا کہ وہاں دوسری شکل دے دیں گے۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر اللہ کا ایک قانون ہے، اس کا ایک اصول ہے، اور ہم سمجھتے ہیں، سب عقل رکھنے والے یہ جانتے ہیں کہ کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بوڑھا ہو اور بوڑھا ہونے کے بعد جوان ہو جائے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ بلکہ قانون کیا ہے، جو جوان ہے اس نے بوڑھا ہونا ہے، جو بچہ ہے اس نے جوان ہونا ہے۔ تو فرمایا کہ وہاں اس کے برعکس ہمارے قوانین ہو سکتے ہیں، کہ وہاں کیا ہوگا، جو بوڑھا ہوگا اس کو ہم جوان بنا دیں گے۔ یہاں کا قانون یہ ہے کہ ہم نے تمہارے لیے وقت مقرر کر دیا ہے، اتنے عرصے تک تم نے رہنا ہے، 50 سال، 60 سال، 70، 80 سال، پھر تم نے چلے جانا ہے۔ لیکن اس کے برعکس وہاں ہمارے قوانین ہوں گے کہ وہاں تم پر موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی، وہاں کسی کو فنا نہیں ہوگی، ہم اس کو ہمیشہ کے لیے رکھیں گے۔ یہ قوانین وہاں بھی ہمارے ہیں، یہاں پر بھی قانون ہمارا ہے، یعنی اس قانون کو تم مانو نہ مانو، بہرحال وہ اپلائی ہوتا ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے، اور وہ تمہارے سامنے ہے۔ یعنی لوگ دنیا میں آتے بھی ہیں تمہارے سامنے، جوان بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، چلے بھی جاتے ہیں۔ تو فرمایا اسی طریقے سے وہاں پر بھی ہمارے کچھ قوانین ہوں گے، وہ اس سے مختلف ہوں گے، وہاں کا قانون مختلف ہوگا، لیکن دونوں جگہ قوانین بنانے والی ذات کس کی ہے، وہ اللہ رب العزت کی ہے۔ فرمایا کہ اور تمہیں اچھی طرح علم ہے اپنی پہلی پیدائش کا، بس تم اس میں کیوں غور و خوض نہیں کرتے؟ یعنی تمہیں معلوم ہے تمہیں کیسے اللہ نے پیدا کیا، کہاں کیسے تھے، اور اس سے بنا دیا اللہ نے۔ جو رب ایسی قدرت رکھتا ہے کہ اس ناپاک پانی سے، جس کے اندر کوئی قدرت صلاحیت نہیں تھی کہ جس سے ایک انسان بن سکے، جو رب اس بات پر قادر ہے کہ انسان کو ایسے بنا سکتا ہے، تو کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ انسان کو دوبارہ سے زندہ کھڑا کر دے؟ تم اس کو بعید عقل سمجھتے ہو کہ انسان دوبارہ کیسے کھڑا ہوگا، جب وہ مر کر مٹی ہو جائے گا؟ تو جو رب یہ کر سکتا ہے وہ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ پھر اللہ نے مثال دی، فرمایا کہ تم نے غور سے دیکھا ہے جو تم بوتے ہو، زمین کے اندر کیا بوتے ہیں ہم؟ بیج بوتے ہیں۔ اس بیج کے اندر کیا کوئی جان ہوتی ہے؟ وہ تو مردہ ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی جان نہیں ہوتی۔ اس بیج کو ہم زمین کے اندر ڈالتے ہیں، مردہ ہے، اس مردہ سے زندگی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اس کو کون زندہ کرتا ہے؟ تو فرمایا کہ اس پر غور کیوں نہیں کرتے کہ اس سے ہم اگاتے ہیں۔ اس بیج کو جو کہ مردہ ہوتا ہے زمین میں ڈالتے ہیں، وہ زمین کے اندر مٹی ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اندر جو ہوتا ہے وہ گل جاتا ہے۔ گلنے کے بعد اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنے والا آخر کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ تو فرمایا کہ تم غور سے نہیں دیکھتے، جو تم بوتے ہو سچ سچ بتاؤ، کیا تم اس کو اگاتے ہو یا ہم ہی اس کو اگانے والے ہیں؟ یعنی اگانے والے تم ہو یا ہم ہیں؟ مقصد کیا ہے کہ ایک کھیت کا کام کرنے والا، کھیتی باڑی کرنے والا، اس کا کام کیا ہے؟ وہ ہل چلاتا ہے، ہل چلاتا ہے، اس کے اندر اپنے بیج بو دیتا ہے، وہ اپنی پوری محنت کرتا ہے۔ لیکن کیا یہ بتائیں کہ جب اس نے محنت کی، ہل چلایا، سب کچھ کرنے کے بعد بیج بھی بو دیا، کیا وہ اس بات پر قادر ہے کہ اب اس سے اس کو اٹھا دے کہ جی سب کچھ اگ بھی جائے؟ اس کا جتنا کام تھا اس نے وہ کیا۔ اب اللہ چاہے تو اس سے اس کو فائدہ دے دے، چاہے تو اسی کو اس کے نقصان کا باعث بنا دے۔ تو فرمایا کہ ہم ہی کیا کرتے ہیں؟ اگاتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو اس کو چورا چورا بنا دیں، پھر تم کفے افسوس ملتے رہ جاؤ، ہائے ہم تو قرضوں کے بوجھ تلے دب کر رہ گئے، بلکہ ہم تو ہیں ہی بڑے بدنصیب۔ اللہ نے یہ حقیقت واضح کی، یعنی اگر ہم چاہیں تو تم نے جتنی محنت کی اس ساری محنت پر پانی پھیر دیں، کوئی چیز پیدا ہی نہ ہو، یا پیدا ہو سکتا ہے ہم کر دیں، پیدا کرنے کے بعد اس پر ایک ایسی آندھی بھیجیں، اس پر ایسی کوئی مصیبت بھیجیں کہ وہ سب تباہ ہو جائے، تو پھر تو تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ یعنی مقصد کیا ہے کہ کوئی بھی انسان کام کرے، آپ ایک کاروبار کرتے ہیں، اس کاروبار میں پیسہ لگاتے ہیں، آپ کا کام تھا کہ کاروبار میں ایک پیسہ لگا دینا، کاروبار کو شروع کر دینا، لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کاروبار کو آگے بڑھانے والے، اس کو کامیاب بنانے والے آپ ہیں؟ نہیں، یہ تو اللہ ہے کہ جو آپ کے پاس گاہک کو بھیجتا ہے، جو خریدنے والوں کو بھیجتا ہے۔ اگر وہ نہ بھیجے، آپ کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ آپ جو ہے خود بخود جو ہے گاہکوں کو لے آئیں اور اپنی چیز کو بکوا دیں؟ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ یہ اللہ کا نظام ہے،
وہی رزق دیتا ہے، وہی ذرائع پیدا کرتا ہے، وہی فائدہ دیتا ہے، وہی نقصان دیتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو وہ جو ہم نے کاروبار میں پیسہ لگایا تھا وہ سب کو تباہ کر دے، یعنی ہمارا اصل جو رأس المال ہے وہ بھی تباہ ہو جائے، لیکن یہ تو اس کا کرم ہے کہ وہ ہمارے اس مال کو بچاتا ہے، بلکہ ہمیں اس پر نفع دیتا ہے۔ کیسے نفع دیتا ہے؟ کہ وہ گاہکوں کو پیدا کرتا ہے، وہ مال کو خریدنے والوں کو پیدا کرتا ہے، وہ اس چیز کو آگے بڑھانے والوں کو پیدا کرتا ہے کہ وہ کام چلتا رہتا ہے۔ اگر رب تعالیٰ اس کام کو روک دے تو انسان کا کاروبار زندگی چل سکتا نہیں چل سکتا ہے۔ یعنی اس کا مقصد کیا ہوا کہ انسان کو اس پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ جس طریقے سے ہم کیا کرتے ہیں، لوگوں کی نافرمانیوں کے باوجود، ان کی سرکشی کے باوجود، ہمارے احکام کی خلاف ورزی کے باوجود ہم ان کو دیتے رہتے ہیں، ان سے ان کے کام کو روکتے نہیں ہیں، ان کو جو ہم دے رہے ہیں اس کے اندر کوئی تنگی پیدا نہیں کرتے۔ اگر تم بھی اسی طریقے سے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرو گے تو ہمارا معاملہ اسی طریقے سے تمہارے ساتھ جاری رہے گا۔ دنیا کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، ہم اگر ایک نوکر رکھتے ہیں، اپنا ایک خادم رکھتے ہیں، اپنے کاروبار میں کسی شخص کو رکھتے ہیں تو ہم اس کے لیے بڑی پابندیاں لگا دیتے ہیں کہ جی تم نے چھٹی کر دی تو تمہارے پیسے کاٹ دیے جائیں گے، تم نے ایسا کیا تو تمہیں ایسا کر دیں گے۔ لیکن کبھی ہم نے یہ غور نہیں کیا کہ اگر ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کرے کہ اگر تم نے ہمارے حکم کی نافرمانی کی تو ہم جو تمہیں دے رہے ہیں اس کو بھی روک لیں گے، تو کیا ہمارا دل اس کو قبول کرے گا؟ کبھی اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ ہم نافرمانی کریں اور اللہ ہمارا رزق روک دے۔ لیکن کبھی اس پر ہم نہیں سوچتے کہ ہم جو اللہ نے جن کے اوپر ہمیں حاکم بنا دی ہے یا جو ہمارے محتاط کر دیے ہیں، جب ہم ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں تو وہاں ہمیں یہ سوچ نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ کہ ہم پر نہیں گزرتی کس پر ہے؟ جو محتاط ہوتا ہے، جو زیر دست ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں بہرحال سب یکساں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جب حساب لے گا تو وہ پھر دونوں طریقے سے لے گا کہ ہم بھی تو تمہیں دے رہے تھے اور اگر ہم تم سے روک لیتے تو پھر کیا کرتے؟ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ وہ انسان کی بدعمالیوں کے باوجود، اس کی طرف سے لوگوں پر ظلم کے باوجود وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پھر بھی دیتا رہتا ہے۔ لیکن جب ایسا ہو کہ انسان ظلم بھی کر رہا ہے، انسان جو ہے دوسروں کے ساتھ زیادتی بھی کر رہا ہے، پھر بھی اللہ دے رہا ہے، تو یہ اچھی نشانی نہیں ہے، یہ اچھی نشانی نہیں، اس لیے کہ یہ پھر اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، اس مہلت میں اگر انسان سنبھل جائے تو یہ اس کی خوش نصیبی ہے، لیکن اگر وہ اس کے باوجود نہ سنبھلے تو پھر اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ قرآن اور سنت کے اصول ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں، اگر ہم ایسا کریں تو پھر تم کیا کرو گے؟ تو تم تو قرضوں کے بوجھ تلے ڈوب جاؤ گے اور پھر کہو گے ہم تو بڑے بد نصیب ہیں۔ کیا تم نے غور سے دیکھا ہے پانی جو تم پیتے ہو، سچ سچ بتاؤ، کیا تم نے اس کو بادل سے اتارا ہے یا ہم ہی اتارنے والے؟ اللہ نے کیا بتایا؟ تخلیق ہمارے ہاتھ میں، یعنی پیدا کرنے والے ہم، رزق ہمارے ہاتھ میں، رزق دینے والے ہم۔ کیا فرمایا آگے؟ یہ پانی، انسان کی زندگی اس پانی پر قائم ہے۔ رزق یعنی جو کھانا ہم کھاتے ہیں اس سے بھی زیادہ ضروری یہ پانی ہے۔ اللہ نے اس کا بھی ذکر فرمایا کہ ذرا اس پانی پر غور کر لو جو تمہیں ملتا ہے، میسر آتا ہے، پیتے ہو، زندگی گزارتے ہو اس پر۔ فرمایا کہ یہ جو تم پانی پیتے ہو، کیا اس کو بادل سے تم اتارتے ہو یا ہم اتارنے والے ہیں؟ یعنی جو اللہ نے سمندر بنائے ہیں اس دنیا کے اندر، آپ اگر سمندر کا پانی پینا چاہیں تو نہیں پی سکتے، وہ اتنا کھارا ہوتا ہے، اتنا کڑوا ہوتا ہے کہ انسان نہیں پی سکتا۔ اور یہ زندہ مخلوق جو ہے، یعنی انسان جو ہیں، جو خشکی کے اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی ہے، تو وہ اس کو نہیں پی سکتی اور اس پر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اب اللہ نے کیا نظام بنایا ہے کہ اسی سمندر سے جو کہ کھارا ہے، جس کے اندر ہر گندگی بھی ملتی ہے، اللہ نے اپنے نظام کے تحت سورج کی گرمی سے کیا کیا ہے، اس سمندر کے اندر بھاپ پیدا کی جاتی ہے، وہ بادل کی شکل میں اوپر اٹھتے ہیں، اور وہ اللہ نے نظام ایسا قائم کیا کہ سورج کی جو کرنیں لگتی ہیں اس پانی پر، وہ اس میں سے صرف خالص پانی کو اٹھاتی ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو جو اس کے اندر کڑواہٹ ہے، جو اس کے اندر کھارا پن ہے، وہ بھی اٹھایا جاتا، لیکن اللہ کا حکم کیا ہے اس کو کہ نہیں، خالص پانی کو اٹھانا ہے۔ اب وہ بھاپ جو ہے خالص پانی کی جاتی ہے، اور اللہ نے ایک نظام اوپر قائم کیا ہوا ہے کہ جو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، اور وہ ٹھنڈک کے ذریعے سے وہ بھاپ جمتی جاتی ہے، اور پھر پانی کی شکل میں، بارش کی شکل میں اللہ تعالیٰ تقسیم کر دیتا ہے کہ جہاں جہاں برسانا ہے وہ بارش برسنے لگتی ہے، اور وہ میٹھی ہوتی ہے۔ اب پانی جمع ہونے لگتا ہے، اب یہ میٹھا پانی ہم سب کو فراہم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ میں عطا فرماتا ہے۔ اللہ بتا یہ رہا ہے ہمیں
کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ سارا نظام خود بخود قائم ہے؟ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جو اس نظام کو قائم کرے، اتنی باریک بینی سے اس نظام کو قائم کیا ہوا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک ذات ہے، ایک رب ہے جس نے یہ سارا نظام قائم کیا ہوا اور یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ تو وہ اللہ رب العزت جو ہے پانی کو اس طریقے سے منتشر کر کے ہر جگہ پر بھیجتا ہے، نازل فرماتا ہے، اور اس پانی کو ہم پی کر زندہ رہتے ہیں۔ کیا انسان کو یہ طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ پانی نہ دے تو وہ پانی کہیں سے کھینچ لے، وہ پانی لے آئے؟ یا اللہ تعالیٰ یہ میٹھا پانی نہ دے تو وہ جو ہے میٹھا پانی نکال لے زمین کے اندر سے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ یہ نظام قدرت ہے۔ فرمایا کہ یہ ہم ہیں کہ جنہوں نے یہ نظام قائم کیا ہوا ہے، اور ہم ہی اس پانی کو نازل کرتے ہیں جس پر انسان کی زندگی قائم ہے۔ اگر ہم چاہتے تو اس کو کھاری بنا دیتے۔ فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو وہ بارش کا پانی جو ہے اس کو بھی کھاری بنا دیتے۔ پھر تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ اللہ نے ان ساری چیزوں کا ذکر فرما کر کیا فرمایا؟ یہ ساری چیزیں غور و فکر کے لیے اللہ نے بتائیں کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ وہ تمہیں صاف ستھرا پانی مہیا فرماتا ہے، وہ تمہیں رزق عطا فرماتا ہے، اس نے تمہیں اتنا خوبصورت بنایا ہے، تمہیں آزاد رخ دیے ہیں، تمہیں ٹھیک ٹھاک بنایا ہے، لولا لنگڑا نہیں بنایا، تمہارے اندر کوئی نقص و ریب پیدا نہیں کی۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اتنی بڑی نعمتیں کہ جن کا شکر ہم ادا نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا کہ ان پر غور کر کے شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ کیا تم نے غور سے دیکھا ہے آگ کو جو تم سلگاتے ہو، اس آگ کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے؟ اگر یہ آگ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر نازل نہ کرتا تو ہمارے درمیان اور حیوانوں کے درمیان کوئی فرق تھا؟ کوئی فرق نہیں تھا۔ ہمارے درمیان اور حیوانوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ جو جانور ہیں ان میں اور ہم میں یہی فرق ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم آگ سے پکا کر کھاتے ہیں چیزوں کو، اور وہ بغیر پکائے کھاتے ہیں، جہاں بھی چرنے کے لیے مل جائے وہیں چر لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں۔ لیکن ہمیں کیا کیا ہے؟ ہم اس کو کھاتے ہیں، پکا کر کھاتے ہیں۔ اور پھر اس آگ کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا ذریعہ بنایا ہے۔ اسی آگ سے آج سارا کارخانہ چل رہا ہے قدرت کا، گاڑیاں ہیں، یہ جہاز ہیں، یہ طرح طرح کی مشینریز ہیں، جو مشینیں لگی ہوتی ہیں، یہ مشینیں کس سے چلتی ہیں؟ اس آگ سے تو چلتی ہیں نا۔ یہ بجلی کیا ہے؟ آگ تو ہے۔ تو فرمایا کہ تم غور کیوں نہیں کرتے کہ یہ جو آگ تم سلگاتے ہو، سچ سچ بتاؤ کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا یا ہم ہی پیدا کرنے والے ہیں؟ عرب میں پہلے درخت ہوتے تھے، ان کی دونوں درختوں کی الگ الگ، ایک مادہ اور ایک نر، ان کی ٹہنیوں کو توڑ کر جب ان کو ملایا جاتا تھا تو آگ نکلا کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر ایسے مادے رکھ دی جن سے آگ پیدا ہوئی، گیس ہے، اس طریقے سے دیگر ذخائر ہیں، یہ کوئلہ ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے، یہ اسی آگ کے ذخائر ہیں نا، کس نے؟ اللہ نے پیدا کی۔ یعنی یہ آگ کے جتنے ذخائر ہیں، اس کی جتنی ضروریات ہیں جن سے آگ بن سکتی ہے، اللہ نے فراہم کی اس زمین کے اندر رکھے ہیں۔ تو فرمایا کہ کیا تم نے غور سے دیکھا ہے کہ جی آج جو سلگاتے ہو، ان کا جو درخت پیدا کیا تم نے پیدا کیا یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے والے ہم ہیں، ہم نے ہی بنایا ہے اس کو نصیحت اور فائدہ مند مسافروں کے لیے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ کہ یہ آگ جو ہے نصیحت کے لیے بنائی ہے۔ کس نصیحت کے لیے؟ تاکہ یہ آگ دیکھ کر تمہیں آخرت کی آگ یاد آ جائے، اس آگ کو دیکھ کر آخرت کی آگ یاد آئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آخرت کی جہنم کی جو آگ ہے وہ اس آگ سے 70 درجے یعنی زیادہ ہے، 70 گنا اس سے زیادہ وہ آگ۔ تو فرمایا کہ یہ یاد دہانی کے لیے کہ تم اپنا بھولا ہوا سبق یاد کر لو، کہ وہاں کی سختیوں سے اپنے آپ کو بچا لو، کہ وہ جب یہ آگ اتنی سخت ہے کہ سب کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے تو اس آگ کا کیا عالم ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس آگ سے محفوظ رکھے۔ پھر فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح کیجیے اپنے رب عظیم کے نام کی، یعنی آخر میں ہمیں یہ بتا دیا کہ کامیاب شخص وہی ہے جو ہر حالت میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اس کی یاد سے اپنے سینے کو، اپنے دل کو منور رکھتا ہے اور اپنے ماحول کو منور رکھتا ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ دونوں جہان میں کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو ان تعلیمات کی سمجھ عطا فرمائے اور ان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔